لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في شانه وعظم في أركانه وقهر جميع الخلق بقدوته وبرهانه. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ واسع علیم. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ سرکار سید الشہداء میں حاضر ہونے کا شرف عنایت فرمایا. میرے دوستوں اور عزیزوں، کئی مجلسوں میں آپ کی خدمت میں یہ بات بیان کیا کہ یہ موقع جو ہمارے ہاتھ آیا ہے فضل خدا کی بنیاد پر، اس موقع کو ہم غنیمت جانیں اور اپنی انسانی زندگی کے لیے اس وقت کے ایک ایک سیکنڈ کو آپ قیمتی جانیے. واقعاً شاید ہم و آپ اس کا احساس نہ کر پائیں کہ محرم کا ایک ایک سیکنڈ امام زمان کے سپاہیوں کے لیے کتنا قیمتی ہے. چونکہ آپ اپنے آپ کو نصرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے تیار کر رہے ہیں. کربلا سے بڑی درسگاہ امام کے منتظر کے لیے کوئی اور نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی انقلاب ظلم کے خلاف آئے ہیں، سارے انقلاب کے لیے آئیڈیل کربلا ہے. اب جس سے جائیے پوچھئے کہیے یہ ہمت آپ کے وجود میں کہاں سے آئی کہ آپ ظلم کے خلاف کھڑے ہو گئے؟ ہر ایک آپ سے کہتا ہے کہ کربلا کی وجہ سے یہ ہمت ہمارے وجود میں آئی ہے.
بس کربلا ایک طاقت کا نام ہے جو ہر دور کے مظلوم کو یہ طاقت دیتی ہے کہ وہ ظالم کے ظلم کو سہے نہ بلکہ ظلم کے خلاف احتجاج کرے۔ یہ کربلا کا پیغام اور کربلا کا میسج آنے والی تمام انسانیت کے لیے ہے۔ لہٰذا اسی کربلا کی برکت سے ہم و آپ جو یہاں جمع ہوئے ہیں، سرکار سید الشہداء کی عزاداری کی بنیاد پر، تو ہم اپنے پیغام کربلا کو، ہم اپنے درس کربلا کو صحیح معنوں میں سمجھیں، اور اسی بنیاد پر اس عشرہ محرم کا جو عنوان آپ کی خدمت میں قرار دیا گیا وہ یہ کہ عصر غیبت امام زمان میں میری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، میں کیا کروں کہ جب وہ آئیں تو میں ان کے ناصروں میں رہوں۔ ہر کوئی تو ناصر نہیں بنتا نا۔ آپ کربلا کو دیکھ لیجئے، کتنے لوگوں نے کلمہ شہادت پڑھا تھا، سب گئے حسین کے ساتھ؟ سب نہیں گئے۔ کتنے لوگ نمازی تھے، روزے دار تھے، حج کے پابند تھے۔ آپ دیکھ لیجیے جب حسین ابن علی مکے سے گئے ہیں تو لوگ حج میں مشغول تھے، لوگ اپنی نمازوں میں مشغول تھے، لوگ روزوں میں مشغول تھے، لیکن ہر کوئی تو حسین کے ساتھ نہیں گیا۔ ہر کسی نے نصرت امام کے جذبے کا اظہار نہیں کیا۔ خاص افراد تھے، 72 گئے۔ کیوں گئے؟ چونکہ ایک امام کے ناصر کے اندر جو کوالٹی ہونا چاہیے وہ ان 72 کے اندر تھی۔ ہم بھی کربلا کی بارگاہ میں بیٹھ کر اپنے آپ کو تیار کریں امام کی نصرت کے لیے، اور یہ تبھی ہوگا جب غیبت کے زمانے میں میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کروں گا۔ تو حضرت جب ظہور کریں گے تو جن لوگوں نے اپنی ذمہ داریوں کو غیبت کے زمانے میں پورا کیا ہوگا وہ حضرت کے ناصر بنیں گے۔ ہر کوئی ناصر امام نہیں بنتا۔ یہ خدا کی بہت بڑی توفیق ہوتی ہے جب وہ انسان نصرت امام کے جذبے سے دل مالا مال رہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو یہ جو غیبت کا زمانہ ہے اس میں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں جہاں سے گفتگو چھوڑی تھی آج وہیں سے گفتگو کا آغاز کروں۔ ایک اہم ذمہ داری جو میری اور آپ کو تھی وہ اصول دین کو لے کر تھی۔ پھر اس کے بعد بات یہاں تک پہنچی کہ دوسری ذمہ داری جو زمان غیبت میں ہر مولا کے چاہنے والوں کو پورا کرنا ہے اس کا نام معرفت امام ہے۔ معرفت امام کیا ہے؟ امام کا عرفان کیوں ضروری ہے؟ امام کی معرفت کیوں ضروری ہے؟ چونکہ اگر معرفت امام نہیں آتی تو آپ ناصر امام نہیں بن سکتے۔ یاد رکھنا، جب تک یہ معرفت نہیں آئے گی نصرت امام نہیں ہو پائے گی۔ اسی وجہ سے اگر آپ حدیثوں میں جائیے نا، حدیثوں میں اس انسان کو مسلمان نہیں جانا گیا جس کے اندر معرفت امام نہ ہو۔ یعنی ایمان کی بات چھوڑیے، وہ حدیث کا معنی پتہ نہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں۔ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ کا معنی کیا ہے؟ یعنی جو مر جائے اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ جاہلیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ کسی اسکول کا پڑھا ہوا نہیں ہوتا، یہ معنی جاہلیت کا نہیں ہے۔ جاہلیت سے مراد عصر جاہلیت ہے۔ عصر جاہلیت کے لوگ کون تھے؟ جن کا نہ خدا پر ایمان تھا، نہ رسول پر ایمان تھا، نہ قرآن پر ایمان تھا۔ یہی تو لوگ تھے نا جاہلیت کے زمانے کے۔ اب پیغمبر کی حدیث کا معنی کرو کہ جو مر جائے اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے تو نہ اس کا ایمان خدا پر ہے
نہ اس کا ایمان رسول پر ہے اور نہ اس کا ایمان قرآن پر ہے، یعنی اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ یہ مت دیکھو کہ نہیں وہ نماز پڑھ رہا ہے، نہیں، بے دین مرتا ہے۔ آسان ترجمہ کر دوں نا، اگر بغیر معرفت امام کے کوئی اس دنیا سے چلا جائے وہ انسان بے دین ہے، بے دین۔ اس حدیث کے مطابق من ماتا ولم یعرف امام غمانہ ماتا میتتن جاہلیہ کا معنی بے دین مرا ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ تمام دین کا نام امام ہے، اور جب امام سے رابطہ نہیں ہے تو پھر کس طرح کا یہ دیدار ہوگا؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ لہذا معرفت امام بہت لازم ضروری ہے، خود ایک مستقل ٹاپک ہے، لیکن چونکہ ہم لوگ ایک ایک چیز کو بیان کر کے جلد گزر جا رہے ہیں تاکہ آپ کو اور میں اپنے آپ کو بیدار کر سکوں اور جان سکوں کہ غیبت میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ معرفت امام، اگر آپ آئیے قرآن سے پوچھئے نا، قرآن بھی معرفت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو نجات کہاں سے ملے گی؟ امام کا سوال ہے، یہ تعلیم ہے ہمیں اور آپ کو، تاکہ آپ اپنے شیعوں کو بیدار کر سکیں کہ ان کے وجود میں دین کی نسبت معرفت آئے۔ کہ اگر چاہتے یہ ہو کہ نجات پا جاؤ تو نجات کا راستہ کیا ہے؟ اس نے کہا مولا نجات کا راستہ ذات خدا پر بھروسہ کرنا ہے۔ دنیا میں واحد راستہ جو آپ کو بچا سکتا ہے اس کا نام توکل ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ خدا پر اعتماد کرو۔ خود مولا نے روز عاشورہ خطبہ دیا ہے، اس میں شام اور کوفے سے آنے والے لشکر کو بتایا بھی کہ فَإِنَّهَا تَقْطَعُ رَجَاءَ مَنْ رَكِنَا إِلَيْهَا۔ مولا فرماتے ان دنیا والوں پر بھروسہ نہ کرو، دنیا پر جس نے بھروسہ کیا دنیا نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ اگر بھروسہ کرنا ہے تو ذات حق تعالیٰ پہ بھروسہ کرو۔ توجہ فرما رہے ہیں، دو سوال حل ہو گیا۔ کہ مولا تیسرا سوال کا یہ بتاؤ کہ انسان کی زینت کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو انسان کی ضرورت کیا ہے، دوسرے یہ کہ انسان کی زینت کیا ہے۔ زینت کہتے ہیں نا جس سے انسان اچھا لگے، حتیٰ جو میک اپ کے سامان ہوتے ہیں اس کو بھی اسباب زینت ہم کہتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں یہ بتاؤ کہ انسان کی زینت کیا ہے۔ اب وہاں پر واقعاً اے کاش یہ چیزیں ہمارے دل میں اثر کر جائیں محرم کی برکت سے۔ اس نے کہا مولا اگر وہ انسان عالم ہے تو عالم کی زینت کا نام حلم ہے۔ عالم کی زینت کا نام کیا ہے؟ حلم ہے۔ دو کتاب کم پڑھو لیکن تمہارے اندر حلم ہونا چاہیے۔ حلم کا معنی سمجھتے ہیں؟ تحمل، قوت برداشت۔ کیونکہ جب آپ سے کوئی آ کر سوال کرے گا، ہو سکتا ہے وہ بیچارہ نہیں سمجھے، اب نہیں سمجھے تو آپ آپے سے باہر ہو گئے کہ تم مجھے سمجھا رہے ہو، میں تمہیں اتنی دیر سے بتا رہا ہوں۔ اگر جس طرح میرے جیسا عالم دین پہنچاتا ہے نا، اس طرح اگر پہنچایا گیا ہوتا تو اب تک دین نہیں پہنچا ہوتا۔ ہم تو تھوڑی تھوڑی بات پہ غصہ ہو جاتے ہیں۔ ہم تو ایک مرتبہ کسی نے سوال ریپیٹ کر دیا تو کہتے ابھی تو بتایا تھا تم کو، پھر سوال کر رہے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ عمل جو انبیاء کا تھا اسے انجام نہیں دے رہے ہو۔ انبیاء نے کتنی مرتبہ ہمیں بتایا، لیکن اس کے باوجود پھر جب ہم پوچھتے ہیں تو پھر وہ بتاتے ہیں اور ان کی پیشانی پہ شکن نہیں آتا۔ اس نے کہا مولا اگر عالم ہے تو عالم کی زینت کا نام حلم ہے۔ حلم بہت طاقت ہے، بڑی طاقت ہے میرے دوستو عزیزو۔ ہمارے ہاں کتنے پرابلم معلوم ہے کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگوں کے اندر قوت برداشت نہیں ہے، کوئی بھی ذرا بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارے گھروں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ گھر میں حلم نہیں ہے۔ اگر ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھ جائیں، ایک انسان تحمل کر لے، ایک انسان برداشت، اور شاید تقریر کرنا، آپ کہیں گے کہ 1 گھنٹہ مولانا آپ حلم پہ بولنا آسان ہے،
لیکن جب آپ کو غصہ دلایا جائے اس وقت برداشت کرنا ہنر ہے۔ ممبر پہ بیٹھ کر علم کے بارے میں 1 گھنٹہ تقریر کرنا بہت مشکل بات نہیں ہے، بات تو اس وقت ہے جب میدان عمل میں آؤں اور آپ ایسا کوئی کام کرو جس سے مجھے ناراض ہونا تھا، وہاں اگر میں حلم دکھاؤں تو صحیح معنوں میں نے آپ کو حلم پہنچایا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم دین اگر بات آ گئی تو میں عرض کر دوں، شاید آپ سب نے نام سنا ہوگا، ملا مہدی نراقی۔ انہوں نے ایک کتاب لکھا، رائٹر ہیں، جامع السعادات کے، ایک کتاب ہے، بہت عظیم کتاب ہے، علم اخلاق پہ۔ کون سی کتاب ہے؟ جامع السعادات، ملا مہدی نراقی۔ ان کی کتاب چھپ کر پوری دنیا میں جب گئی تو ایک نسخہ اس کتاب کا، ایک جلد اس کتاب کی کہاں گئی معلوم ہے؟ نجف گئی۔ نجف کس کے پاس گئی؟ سید مہدی بحر العلوم جو کہ مرجع وقت تھے، ان کے پاس جب یہ کتاب پہنچی اور انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو ان کے دل میں ایک ارمان جاگا کہ اے کاش اس کتاب کے رائٹر سے کبھی میری ملاقات ہو جاتی۔ دل میں کیا جاگا؟ ارمان، اے کاش اس کتاب، کیونکہ اتنی اچھی کتاب ہے، میں اپنے جوانوں سے بھی کہوں گا اس کتاب کو پڑھیں۔ کہا کہ اے کاش اس رائٹر سے میری ملاقات ہو جائے۔ اتفاق یہ ہوا کہ ملا مہدی نراقی کو زیارت کے لیے عراق جانا ہوا، اور جب وہ نجف پہنچے نا تو اس زمانے کے علماء کا یہ دستور تھا، جب کوئی مہمان عالم دین ان کی بستی میں آتا تھا تو سب اس سے ملاقات کو جاتے تھے۔ یہ جب نجف پہنچے تو بہت سے علماء ملنے ان سے آئے، ملا مہدی نراقی سے۔ ایک آدمی ملنے نہیں آئے جن کا نام سید مہدی بحر العلوم ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں ان کے دل میں ارمان تھا کہ ان سے ملیں گے، لیکن جب یہ نجف پہنچے تو انہوں نے ملاقات نہیں کیا۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ تو دستور یہ تھا کہ جب بھی کوئی آئے تو ہم لوگ ملنے جاتے تھے، سید مہدی بحر العلوم ملا مہدی نراقی سے کیوں نہیں ملنے آئے؟ اب یہاں پر وہی حلم کے مسئلے کو یاد رکھیے گا۔ وقت گزرتا رہا، ملاقاتیں جب ختم ہو گئیں تو خود مہدی نراقی نے پوچھا کہ سید مہدی کا گھر کہاں ہے؟ سید مہدی بحر العلوم کا گھر کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہاں۔ کہا چلو ہم مل کے آتے ہیں۔ پہنچے جب ان کے گھر پہ تو ان کے بہت سے شاگرد اور علماء موجود تھے، سب نے بڑا احترام کیا ملا مہدی نراقی کا، لیکن مہدی بحر العلوم نے بہت زیادہ ان کی جانب توجہ نہیں کی۔ بیچارے کچھ دیر بیٹھ کر چلے آئے۔ وہ ابتدائی بات میری یاد رکھیے گا کہ جب کتاب پڑھا تھا تو دل میں ارمان تھا ملاقات، اب جب وہ آئے ہیں تو اصلاً ان کی جانب زیادہ توجہ بھی نہیں کی۔ دوبارہ یہ پھر یعنی اس کے بعد پھر مہدی نراقی پھر ملنے گئے 2-4 دنوں بعد، اور تیسری مرتبہ مہدی نراقی جب واپس آنے لگے ایران تو دوبارہ پھر ملنے گئے۔ لوگوں کو بھی بڑا تعجب ہوا کہ وہ آپ کی جانب توجہ نہیں کر رہے ہیں، آپ بار بار لیکن جب یہ تیسری مرتبہ گئے ہیں مہدی بحر العلوم کے ہاں تو کیا دیکھتے ہیں کہ مہدی بحر العلوم دوڑ کر دروازے تک پہنچے اور ان کو سینے سے لگایا، بڑی عزت و احترام کے ساتھ بٹھالا، بات کیا۔ جب مہدی نراقی چلے گئے نا تو لوگوں نے پوچھا 2 مرتبہ وہ آئے، آپ نے ان کی جانب توجہ نہیں کیا۔ دستور علماء کا یہ ہے کہ جب کوئی آتا ہے تو ملنے جاتے ہیں، آپ ملنے بھی نہیں گئے، 2 مرتبہ ان کی جانب توجہ بھی نہیں کیا، تیسری مرتبہ اتنے تپاک سے آپ ان سے مل رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ سید مہدی نے کہا جب ان کی کتاب میں نے پڑھا تھا اور اخلاق کی باتیں اس میں دیکھی تھیں تو مجھے بڑی پسند آئی تھیں، لیکن میں نے فقط اتنا سوچا کہ اور لکھنے والوں کی طرح یہ فقط لکھتے اچھا ہیں یا عمل بھی اس پر کرتے ہیں، وہی آزما رہا تھا۔ اب مجھے جا کر پتا چلا لکھتے بھی اچھا ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ عالم کی زینت حلم ہے، یہ مولا کو اس نے جواب دیا، اور کہا مالدار کی زینت سخاوت ہے،
اور فقیر کی زینت صبر ہے۔ فقیر کو اجازت نہیں ہے کہ ہمیشہ شکوہ کرے، ہمیشہ باتیں کریں۔ صبر فقیر کی زینت کا نام ہے۔ پس اگر آپ یہاں پر دیکھ رہے ہو مولا نے 200 اشرفی اسے دیا، اس کا قرض پورا کیا، کیوں؟ چونکہ اہل معرفت میں سے۔ کہنے کا مطلب فقط اتنا تھا کہ معرفت انسان کو بلندی پہ لے جاتی ہے، اور معرفت کس کی؟ معرفت امام، ہمارے دور کی ضرورت کا نام ہے۔ یاد رکھیے گا، آج انتظار جو ہمارے وجود میں ہے اور اس میں جو تڑپ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں لیکن اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں ہے۔ یہ ایک جملہ خدا کے لیے میرا یاد رکھیے گا، آپ معرفت پیدا کرو، آپ کے انتظار میں تڑپ آ جائے گی۔ بغیر معرفت کی یہ تڑپ آنے والی نہیں ہے۔ اور معرفت اگر آپ امام کی آ کر دیکھو نا تو اس مرحلے پر عجیب مرحلہ ہے۔ ایک مقام پر شاید یہ حدیث کے علاوہ بھی اگر معرفت پہ کوئی حدیث نہ ہونا تو یہی حدیث کافی ہے۔ حدیث کس سے معلوم ہے؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ امام اس حدیث میں معرفت کے بارے میں فرماتے ہیں، ایھا الناس ان اللہ عز وجل ذکرہ۔ عجیب مرحلہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے ما خلق العباد الا لیعرفوہ، اللہ نے تمہیں خلق ہی نہیں کیا لیکن خلق کرنے کا مقصد فقط اتنا تھا کہ تم اسے پہچان جاؤ۔ فَإِذَا عَرَفُوهُ، اور جب تم اسے پہچان جاؤ گے تو فَعَبَدُوهُ، تو اب کیا کرو گے؟ اس کی عبادت کرو گے۔ یعنی مولا فرمانا چاہتے ہیں بغیر معرفت کے جو عبادت کر رہے ہو وہ حقیقت میں عبادت نہیں ہے۔ فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، اسے پہچان جاؤ گے تو صحیح معنوں میں اس کی عبادت کرو گے۔ فَإِذَا عَبَدُوهُ استغنوا بعبادتہ عن من عبادت سوا، اگر تم نے اسے پہچان لیا اور پہچان کے عبادت کیا تو اس کی عبادت تمہیں تمام لوگوں کی عبادت سے بے نیاز کر دے گی۔ معرفت کے ساتھ جو عبادت ہوتی ہے وہ انسان کے وجود میں بے نیازی لاتی۔ وہاں پر مولا نے فرمایا، جب اس شخص نے پوچھا مولا بے ابی انتا و امی فما معرفت اللہ، یہ میرے آقا اتنا بتا دو کہ خدا کی معرفت ہے کیا؟ تو مولا نے فرمایا معرفت اہل کل زمان امامہم الذی یجب علیہم طاعتہ، معرفت خدا یہ ہے کہ ہر دور کا انسان اپنے وقت کے امام کو پہچان جائے۔ معرفت امام معرفت خدا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلم۔ بس یہ مسئلہ بہت اہم ہے جو معرفت کا، یہ ہمارے وجود میں یہ معرفت آئے، یہ نہیں آئے گی تو وہ تڑپ نہیں پیدا ہوگی۔ امام کون ہیں؟ امام کے بارے میں ہم جانیں۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ جان جاؤ کہ 15 شعبان کو ان کی ولادت ہوئی تھی، ان کا یہ لقب ہے اور ان کی عصر غیبت کا زمانہ یہ ہے، غیبت کبریٰ کا زمانہ یہ نہیں۔ تم امام کو پہچانو کہ میرا مولا ہے کون۔ جب جان جاؤ گے نا وہ کتنے رحیم ہیں تو تمہارے وجود کے اندر تڑپ پیدا ہوگی۔ امام کو اگر پہچاننا ہے، میں کہیں اور سے نہیں ذکر کروں گا، امام نے جو فرمایا ہے امام کے بارے میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک مقام پر امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں الامام کالام البوا، امام کسے کہتے ہیں؟ امام اس ماں کی طرح ہوتا ہے جس کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے۔
کبھی آپ نے توجہ کیا؟ شاید یہ معرفت ابھی ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ ایک ماں جس کا بچہ چھوٹا ہونا، اس کے کہیں پہ کتنے بھی پرابلم ہوں اس کو، یہ مثال فقط سمجھا رہا ہوں، فنکشن ہو، حالات ہوں، کیسے بھی ہوں، وہ ماں اپنے بچے سے غافل نہیں ہوتی۔ کتنا بھی کام بڑھ جائے، دیکھا ہوگا آپ نے ماؤں کو نا، اگر کسی ماں کا کوئی بچہ ہو اور بچہ بیمار ہو، آپ اس ماں کو بتاؤ کہ باہر بہت تیز دھوپ ہے، بارش ہو رہی ہے، سردی پڑ رہی ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ ماں کا ذہن بار بار کہاں جاتا ہے؟ اپنے بچے کی طرف جاتا ہے۔ ہزاروں مشکلیں آ جائیں لیکن وہ ماں اپنے بچے سے غافل نہیں ہوتی ہے۔ مرحلے کو سمجھو، امام فرماتے ہیں کہ امام ماں کی طرح ہے، یعنی جب تم جہاں پر بھی رہتے ہو وہ ماں کی طرح ہے، یعنی معنی یہ ہے کہ کبھی بھی وہ تم سے غافل نہیں ہے۔ ہم بیمار ہوں تو ہم سے غافل نہیں ہے۔ میں نے روایت دیکھا ہے، ایک مقام پر ایک امام کا صحابی تھا، 2-3 دنوں تک مسجد میں نہیں آیا۔ امام نے پوچھا کہاں تھے؟ کہ مولا بیمار تھا۔ امام نے کہا کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تم بیمار ہوتے ہو تو ہمیں خبر نہیں ہوتی؟ خدا کی قسم جب تم بیمار ہوتے ہو تو ہم تڑپتے ہیں، جب تم میں سے کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو ہم مغموم ہوتے ہیں۔ وہ ہیں وہ حضرات کہ ہمارے لیے تڑپتے ہیں۔ آیا ہمارے اندر وہ معرفت پیدا ہوئی کہ ہم ان کے لیے تڑپیں؟ ہم تڑپتے ہیں ان کے لیے۔ ہماری زندگی تو ٹھیک سے گزر رہی ہے، ہمارے وجود میں یہ آیا ہی نہیں کہ بغیر امام کے کوئی کمی میری زندگی میں ہو۔ تو جو فرما رہے ہیں، یہی وجود میں کمی کا احساس کر لینا، سمجھ لو تم نے اپنے وقت کے امام کو پہچان لیا۔ یہ احساس آپ کے وجود میں آئے کہ میرا مولا کہاں ہے، میری زندگی کا دار و مدار اسی کی ذات پر ہے۔ آپ دعاؤں میں نہیں پڑھتے وَبِيُمْنِهِ رِزْقُ الْوَرَى، یعنی جو کچھ ملتا ہے حضرت کے صدقے سے ملتا ہے، یعنی مادی رزق بھی اور معنوی۔ چونکہ رزق کا جب معنی آتا ہے نا تو لوگوں کا دماغ اسی مادی رزق کی طرف جاتا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس مجلس کا رزق بھی جو آپ کو ملا ہے نا، وہ امام حجت کے صدقے میں ملا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ یہ جو آپ کو مجلس کا رزق مل رہا ہے معرفت کا، یہ بھی ان کا صدقہ ہے۔ بس ہم اپنے امام کو اس زاویے سے پہچان۔ میں نے پہلے دن، اگر آپ کو یاد ہو، زمان غیبت میں رہنے والوں کے جو فضائل بتائے تھے، وہاں پر ایک جملہ حدیث معصوم کا تھا کہ عصر غیبت میں رہنے والوں کے نزدیک غیبت نہیں ہوگی، وہ ایسی ہوگی کہ گویا وہ اپنے امام کو دیکھ رہے ہیں، یعنی اپنے امام کی جانب اس قدر وہ متوجہ ہیں کہ ان کا امام ان کی آنکھوں کے سامنے تو نہیں ہے لیکن دل کے اتنا قریب ہے کہ جب بھی وہ کوئی کام کرتے ہیں انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میرا آقا، میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ مجھے احساس ہو، اور یہ احساس کب پیدا ہوگا معلوم؟ بغیر معرفت کے نہیں ہو سکتا، بغیر معرفت کے نہیں ہو سکتا۔ میں نے شاید کئی مرتبہ آپ کی خدمت واقعات اس لیے نہیں پڑھتا کہ آپ کو یاد ہو جائے، واقعات اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ ہم درس لیں۔ آپ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے۔ امام کے ایک صحابی ہیں ابو بصیر، امام مسجد میں تشریف فرما ہیں، ابو بصیر آتے ہیں۔ اب یہاں پر معرفت کو سمجھایا جا رہا ہے۔ ابو بصیر آتے ہیں، امام فرماتے ہیں ابو بصیر، یہ جو مسجد میں لوگ ہیں ان سے پوچھو کہ یہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو مسجد میں لوگ ہیں ان سے پوچھو یہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ابو بصیر نے ایک ایک سے پوچھنا شروع کیا، تم نے امام باقر کو دیکھا؟ ہر ایک کہتا نہیں۔ ابو بصیر کہتے مولا میرے بغل میں تھے، میرے پاس تھے، لیکن ہر ایک کہتا تھا نہیں۔ اسی اثنا میں ابو ہارون مکفوف آئے، امام نے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ یہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ آنکھوں سے نابینا تھے۔ ابو بصیر کو لگا کہ جب یہ آنکھ رکھنے والے امام کو نہیں دیکھ رہے ہیں
تو یہ نابینا کیسے دیکھے گا؟ ابو بصیر نے کہا کہ ابو ہارون، کیا امام باقر کو دیکھا ہے تم نے؟ جملہ سنو، وہ فرماتے ہیں وَكَيْفَ لَا عَالَمُ وَنُورُهُ سَاطِعٌ، کیسے میں حضرت کو نہ دیکھوں، پورا عالم تو ان کے نور سے ساطع ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی اس عالم میں گویا ابو بصیر کو یہ سوال کر رہے ہیں کہ تم کیسا سوال کر رہے ہو کہ امام باقر کو میں دیکھ رہا ہوں یا نہیں دیکھ رہا ہوں؟ اس پورے عالم میں جو پورا نور ساطع ہے وہ نور امام باقر ہے۔ میرے دوستو عزیزو، یہی پیغام ہمارے لیے ہے۔ اگر معرفت پیدا ہو جائے تو امام غائب ہوں گے، لیکن ان کا نور ساطع تمہیں اپنے دل کی آنکھوں سے دکھائی دے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یہ بہت ضروری امر ہے غیبت کے زمانے میں معرفت امام۔ معرفت اضطرار تک پہنچائے۔ جملے میں سخت جملے نہیں بولنا چاہتا تاکہ ایسا نہ ہو کہ باتیں غیر مفہوم رہ جائیں۔ علامہ شیخ کلینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جو کتاب اصول کافی لکھی نا، اس میں ابھی آپ پڑھو کبھی تو وہاں پر انہوں نے کتاب عقل و جہل لکھی، اس کے فوراً بعد معرفت الامام پر انہوں نے ہیڈنگ میں معرفت الامام نہیں لکھا، ہیڈنگ میں انہوں نے جو جملہ لکھا الاضطرار الی الحجہ۔ توجہ فرمائے، شاید یہ بات اگر میں پہنچا سکا۔ معرفت الامام کے باب میں انہوں نے یہ جملہ نہیں لکھا، بلکہ کیا لکھا؟ الاضطرار الی الحجہ، یعنی حجت خدا کی جانب اپنے آپ کو محتاج جاننا۔ میں بھی بات کو اور آسان کروں گا۔ الاضطرار کا معنی کیا ہوتا معلوم ہے؟ مجھے یہ محسوس ہو جائے کہ ان کے بغیر میں زیرو ہوں، مجھے یہ احساس ہو جائے کہ یہ نہ ہو تو میری کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں نا، ارے اگر یہ ساتھ نہیں چلیں گے تو ہمارا کام ہونے والا نہیں ہے۔ جو کچھ ہے انہی کی وجہ سے۔ ہم کبھی کبھی جوش میں اپنے دوست کے بارے میں کہتے ہیں، آج جو میں یہاں تک پہنچا ہوں اپنے اس دوست کی وجہ سے، یہ نہ ہوتا تو میں کچھ نہیں ہوتا۔ مرحوم کلینی نے معرفت کے باب میں کیا لکھا؟ الاضطرار الی الحجہ، یعنی تم حجت خدا کی نسبت مضطر ہو، یعنی کیا ہو؟ یعنی اپنے آپ کو ان کا محتاج جانو۔ یہی معرفت کا مرحلہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر احساس نیاز امام پیدا ہو جائے اور تم اس مرحلے تک پہنچ جاؤ کہ مولا نہ ہو تو میری کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ معرفت، یہ ہمارے دلوں میں پیدا ہونا چاہیے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک اور بات عرض کروں، شاید اور اس بات کو آپ قریب سے جان لو گے۔ پانی کی مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی ہو جس کو پانی کے بارے میں بڑی معلومات ہو، ڈاکٹر ہے بھائی، اس کو معلوم ہے کہ پانی میں کیا کیا میٹیریل پڑے ہیں، کتنا آکسیجن، کیا ہائیڈروجن، وہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن ایک ماہر آدمی بتائے گا کہ پانی کون کون سے میٹیریل تھے مل کے بنا۔ اس کو خوب پانی کے بارے میں اس نے تھیسس لکھی ہے، خوب اس کو پانی کے بارے میں پتا ہے، لیکن اس کو پیاس نہیں لگی ہے۔ اس کو کیا نہیں لگی؟ پیاس نہیں لگی۔ اس کی 400 تھیسس مثلا پانی کے اوپر ہیں، لیکن ابھی اس کو پیاس نہیں لگی۔ تو کہیں پانی رکھا ہوگا تو پانی کے پاس جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ کیوں نہیں جائے گا؟ تھیسس لکھنا اور ہے، پانی کے بارے میں علم اور ہے، پیاس لگنا اور ہے۔ پیاس لگی ہوگی تو جائے گا، لیکن ایک کسان آدمی جو پانی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا لیکن اس کو پیاس لگی ہو، اس کو کیا لگی ہو؟ پیاس لگی ہو، اس نے پانی کے بارے میں کبھی کوئی مقالہ نہیں لکھا، کبھی کوئی لٹریچر نہیں پڑھا، کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی، لیکن اس کے دل میں پیاس لگی ہے پانی کی، تو اب آپ اس کا ہاتھ پکڑو گے نا تب بھی وہ رکے گا نہیں، پانی کی جانب دوڑے گا۔ اگر اس مثال کو میں آپ تک پہنچا سکا ہوں تو میں نے امام زمان کے بارے میں
10,000 کتابیں پڑھی، لیکن میرے وجود میں اضطرار الی الحجہ نہیں آیا۔ میں نے بہت سے القابات امام کے یاد کر لیے، لیکن میرے وجود میں احساس نیاز امام نہیں پیدا ہوا، تو میں امام کی جانب نہیں جاؤں گا۔ قوم کا ایک بچہ ہو سکتا ہے اس نے امام کے بارے میں میرے برابر نہیں پڑھا ہو، لیکن اس کے دل میں اگر احساس نیاز امام جاگ جائے تو وہ دنوں رات امام کی جانب جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یہ معرفت کو یہاں تک پہنچانا ہے کہ میرا مولا ہے کون۔ ان کے وجود سے اگر آپ دیکھیے نا، میں نے کل وہاں پہ ایک بات چھوڑی تھی جب آپ کی خدمت میں وقت کم ہوتا جا رہا تھا، کہ جب اہل کوفہ نے بلایا تھا تو امام نے کیا فرمایا تھا؟ امام نے ان کے جواب میں جو خط لکھا ہے نا، اے کاش اس خط کو ایک مرتبہ ہم بھی پڑھتے، ہمیں بھی پڑھنا چاہیے۔ امام نے لکھا، آخری خط کا آخری 2 لائن، چونکہ وقت بہت کم ہے، آخری 2 لائن پڑھ دوں۔ امام کو اہل کوفہ نے بلایا، مولا آ جاؤ آ جاؤ، تو امام نے فرمایا فَلَعَمْرِي وَمَا الْإِمَامُ الْعَامِلُ بِكِتَابِ اللَّهِ۔ توجہ فرمائے گا، شاید یہ آخری مطلب ہو جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں آج کی اس مجلس میں۔ امام کو اہل کوفہ نے خط لکھا، امام نے اس لیٹر کا جو جواب لکھا جناب مسلم کے ذریعے بھیجا، وہ خط کا جواب یہ فَلَعَمْرِي وَمَا الْإِمَامُ الْإِمَامُ الْعَامِلُ بِالْكِتَابِ۔ 4 خصوصیت یہاں پر امام حسین نے امام کی بتائی ہے۔ الامام العامل بالکتاب، اے اہل کوفہ، اپنے وقت کے امام کو بلا رہے ہو، دھوکے میں مت بلانا۔ امام کی پہلی صفت یہ ہے کہ جب وہ آئے گا تو کتاب خدا کے لحاظ سے فیصلہ کرے گا۔ دیکھیں کتنا سسٹمیٹک امام نے جواب لکھا، چونکہ کوفے والوں نے جو امام کو بلایا تھا، پتہ نہیں تم نے میرے بارے میں کیا سوچ رکھا ہے جو مجھے بلا رہے ہو، میں بتا دوں کہ میں کون ہوں۔ العامل بالکتاب الآخذ بالقسط، میں امام عادل ہوں۔ ہاں، مجھے بلانے والوں تمہیں معلوم ہو کہ میں امام عادل ہوں، میں کتاب خدا پر عمل کرتا ہوں۔ الدائن بالحق، میں حق کے ساتھ رہتا ہوں۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَحَابِسْ نَفْسُهُ عَلَى اللَّهِ، میں وہ ہوں جس نے اپنی مرضی کو رضائے خدا میں ختم کر لیا ہے۔ عجیب، قربان ہو جائیں ہم حسین ابن علی پر، کوفے والے بلا رہے ہیں، مولا اگر کوئی سپورٹ میں بلائے تو اس کو اپنے بارے میں مت بتائیے، ہمارے جیسے لوگوں تو چلے جائیں۔ کہا نہیں، ہم جسے اپنا ناصر بناتے ہیں اس کے دل میں کنفیوژن باقی نہیں رکھتے۔ مجھے بلا رہے ہو تو پہلے میری کوالٹی کو سن لو کہ میں کون ہوں۔ میں جب آؤں گا تو کتاب خدا پر عمل کروں گا، میں آؤں گا تو عدالت کی بنیاد پر عمل کروں گا، میں آؤں گا تو حق کی بات کروں گا، میں آؤں گا تو باتیں سب مرضی خدا کے مطابق ہوں گی۔ یعنی یہیں پر حسین ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر کتاب خدا سے آشنا ہو، کتاب خدا کو قبول کرتے ہو، اس پر عمل کرتے ہو تو مجھے بلانا، تب تو تم میرے ساتھ رہو گے۔ لیکن میں تو کتاب خدا پہ عمل کروں گا اور تم قرآن کے خلاف عمل کرو گے تو ساتھ بہت دنوں تک نہیں چلے گا۔ میں عدالت کی بنیاد پر عمل کروں گا اور تمہیں عادت ظلم کی ہو گئی ہے تو ساتھ نہیں چل پائے گا۔ میں حق کی باتیں کروں گا، تم باطل کی باتیں کرو گے تو ساتھ نہیں ہو پائے گا۔ میں مرضی خدا کے مطابق عمل کروں گا اور تم خواہشات نفسانی کی بنیاد پر عمل کرو گے تو بہت دنوں تک ساتھ نہیں ہوگا۔ وہی جملہ آج کے زمانے والوں کے لیے بھی ہے۔ اے امام کو بلانے والوں، پہلے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ لے جاؤ، پہلے عدالت سیکھ جاؤ،
پہلے حق کو قبول کرنا سیکھ جاؤ، پہلے مرضی خدا کے مطابق عمل کرنا سیکھ جاؤ، چونکہ جب آئے گا تو وہ بھی ایک حسین ہے، کتاب خدا پہ عمل کرے گا، عدالت کی بنیاد پر عمل کرے گا، حق بولے گا، مرضی خدا کے مطابق عمل کرے گا۔ اب اگر تم خواہشات نفسانی کے اسیر بن چکے ہو تو اس امام کے ساتھ کیسے چلو گے جو رضا خدا کے مطابق چلتا ہو؟ ایک صلوات پڑھے محمد وعلم۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد وعلم۔ اب اس کو بلا رہے ہو تو اس کے بارے میں جانو تو کہ وہ کون ہے۔ کہیں تم کو ایسا تو نہیں لگ رہا ہے کہ وہ آ جائیں تو پھر میری ناحق بات بھی حق ہو جائے گی، پھر میں کہوں گا ارے میرے مولا ہیں، اب جو چاہوں گا ان سے کہہ دوں گا؟ نہیں، کلیئر ہونا چاہیے۔ وہ آئیں گے تو ایک دم قرآن پہ عمل ہوگا۔ تم قرآن پہ عمل کرنے کے عادی ہو یا نہیں ہو؟ تمہیں حق سننا پسند ہے یا نہیں ہے؟ خواہشات نفسانی کے تو اسیر نہیں ہو؟ یہی تیاری ہے انتظار میں۔ انتظار کا معنی چپ چاپ بیٹھ کر الاجل اجل کہنا تو نہیں ہے۔ انتظار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو قرآن سے آشنا کرو، حق سیکھو، حق کو ماننے کا جذبہ رکھو۔ قبول کرنا آسان نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھار میری غلطی ہوتی ہے لیکن سامنے والا حق پر ہوتا ہے، یا مجھے آزمانا ہے کہ غلطی میری ہے، میرے اندر پاور ہے قبول کرنے کا، یا زبردستی میں اس کو ٹہلا رہا ہوں کہ نہیں آپ کو نہیں پتا، یہ نہیں پتا۔ یہ جذبہ اگر میرے وجود میں ہے کہ آپ حق بول رہے ہو، ایک 4 سال کا بچہ اگر حق بولے اور میں باطل پہ ہوں تو میرے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ نہ میں اپنی قبا دیکھوں، نہ ابا دیکھوں، نہ امامہ دیکھوں، صاف کہہ دوں کہ تم حق پر ہو تو اس کا مطلب میں امام کا انتظار کر رہا ہوں۔ لیکن ابھی مجھے حق سننے کی عادت نہیں ہوئی ہے تو پھر کس امام کو بلا رہے ہو؟ پھر کس کو بلا رہے ہو؟ وہ تو آئیں گے تو حق پر عمل کریں گے اور تمہیں حق سننے کی عادت نہیں ہے۔ وہ آئیں گے کتاب خدا پہ عمل کریں گے، تم کتاب خدا تو دیکھتے ہی نہیں۔ وہ آئیں گے تو مرضی خدا کے مطابق چلیں گے، تم تو اپنی خواہشات نفسانی کی بنیاد پہ چل۔ میچ کہاں ہو رہا ہے منتظر اور منتظر میں؟ میچنگ ہونی چاہیے یا نہیں؟ منتظر اور منتظر میں میچنگ ہونی چاہیے یا نہیں؟ میں انتظار کر رہا ہوں امام عادل کا، اپنی زندگی ظلم کی بنیاد پہ گزار رہا ہوں۔ میں انتظار کر رہا ہوں اس امام کا جو قرآن پہ عمل کرے گا اور میں نے کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا۔ میں انتظار کر رہا ہوں اس امام کا جو خدا کی رضا کے ہٹ کے کوئی کام ہی نہیں کرتا اور میں خدا کی رضا والا کوئی